سورہ توبہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جب اعلان برات کیا ہے مشرکین سے، تو ساتھ ہی میں ان مشرکین جنہوں نے معاہدوں کو پورا کیا ہے ان کو مستثنا بھی کر دیا ہے۔ آپ ہی کی تفسیر کی آیت نمبر 13 کی روشنی میں آگے چل کے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے بھی معاہدے توڑ دیے تھے، اس لیے بعد میں اعلان عام کیا گیا۔ کیا ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ اس سب میں اگر سیاق میں رکھ کر دیکھا جائے تو مشرکین کا قصور رسول اللہ کو نہ ماننا نہیں بلکہ معاہدے توڑنا ہے؟ اور اسی ذیل میں یہ سوال ہے کہ المیزان میں قانون دعوت میں ہجرت و برات کے بعد کا مرحلہ آپ نے جزا اور سزا لکھا ہے، لیکن سورہ توبہ میں تو سزائے قتل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو فخلوا سبیلہم، یعنی سزا کے ساتھ ساتھ یہ آپشن بھی کیوں ان کو دیا گیا؟ شکریہ۔ پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ یہ آپ نے کیا سیاق و سباق متعین کیا؟ یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ معاہدے کیے گئے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ جن کے ساتھ موقت معاہدے ہیں، یعنی مدت مقرر ہے۔ ایک ہے کہ معاہدہ میرے ساتھ آپ نے علی الاطلاق کیا ہوا ہے، وہ سب معاہدے ختم کر دیے گئے ہیں پہلے ہی مرحلے پر۔ کیوں ختم کیے گئے ہیں؟ یعنی اگر معاملہ معاہدے توڑنے کا تھا تو ادھر سے معاہدے کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سب معاہدے ختم، لیکن اب کچھ معاہدے مدت کے ساتھ ہیں۔ یعنی معاہدہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ 2 سال کے لیے ہے، یہ 1 سال کے لیے ہے، ان کو مستثنا کیا گیا ہے۔ اخلاقی طور پر لازم تھا کہ انہیں مستثنا کیا جائے۔ یعنی جو معاہدہ مطلق تھا وہ پہلے دن سے ختم کر دیا گیا، جو مدت کے ساتھ تھا اس کا انتظار کیا گیا۔ تو جیسے ہی وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تو بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو پہلا حکم تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے خزی اور عذاب کا، وہ فوری طور پر روبہ عمل ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے اچھا پھر اگر یہ معاہدے توڑنے کی سزا ہے تو یہ سزا جو ہے یہ ان الفاظ میں کیوں بیان ہوئی ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ؟ پھر تو کہنا چاہیے تھا اگر یہ معاہدے کی دوبارہ پابندی کر لیں، جی پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا، تو بس بات ختم ہو گئی۔ تو ان کے سامنے تو یہ کہا گیا ہے کہ شرک کو چھوڑو، ایمان قبول کرو، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کی ادا کرو، اس کے بعد بچو گے۔ صحیح بات۔ تو اگر مقصد یعنی ان کا جرم معاہدہ توڑنا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اور وہ معاہدہ توڑ دیتا ہے تو یہ کہیں گے نا کہ بھائی تم نے معاہدہ توڑا ہے تو یا تو معاہدے کے پابند ہو جاؤ ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی، اور یا یہ ہے کہ معاہدہ توڑنے سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے اس کا یہ ازالہ کر دو۔ بالکل۔ یہ ایمان کدھر سے آ گیا، اور یہ نماز کدھر سے آ گئی، اور زکوٰۃ کدھر سے آ گئی؟ تو اس وجہ سے یہ آپ دوبارہ تدبر کے ساتھ مطالعہ کیجئے، البیان میں اس کو دیکھیے، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ خدا کے اس قانون کا نفاذ ہے۔ اور جب قانون کا نفاذ کیا جا رہا ہے تو یہ تو سب پیغمبروں نے یہی کیا ہے۔ یعنی جب حضرت صالح نے 3 دن کی مہلت دی یا اونٹنی نامزد کی تو یہی تو کہا تھا کہ ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے۔ جی جب حضرت یونس کی قوم جو ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ عین عذاب کی تلوار جب اوپر لٹک گئی تب ایمان لے آئے تو اللہ نے قبول کر لیا۔ جی تو ایمان کی دعوت دی جائے گی، جب سزا انکار پر ہے تو ایمان پر ختم کیوں نہیں ہوگی؟ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بالکل واضح ہوگی سر، بات بہت بہت شکریہ۔